تھوڑا رہ گیا سستی کے علاج کی طرف. اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نیت کریں کہ یہ میں نے سستی چھوڑ دینی. اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ آئندہ سے میں نے سستی کا مظاہرہ اور کچھ نہ کچھ کریں ہر وقت. میں کتاب پڑھ رہا تھا, مولانا وحید الدین خان انڈیا کے ہیں, انہوں نے کہا اور آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے نا تو چلنا شروع کر دیں. بیٹھے نا, چلنا شروع کر دیں, سوچنا شروع کر دیں, نیت کریں, پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر بھی ہے اور زیادہ محبوب بھی ہے. ایک کمزور مومن ہے, سست مومن ہے, اور ایک طرف جو ہے نا وہ طاقتور مومن ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ مومن بڑا پسند ہے, محبوب ہے. وفی کل خیر, جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے. احرص علی ما ینفعک, جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کیا کرو. واستعن باللہ ولا تعجز, اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو, مایوس ہو کر بیٹھ نہ جاؤ, اللہ سے مدد مانگو, کمزوری نہ دکھاؤ. اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. طاقتور مومن صبح اٹھ, طاقتور کیسے بنا جائے گا؟ عشاء کی نماز پڑھی اور 9 بجے 10 بجے آپ سو جائیں, آرام کریں, اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھیں, رات آرام کے لیے, اور پھر آپ سارا دن چست رہیں گے, ہوشیار رہیں گے, حشاش بشاش رہیں گے. لیکن اگر آپ موبائل دیکھتے رہے, رات 2 بج گئے 3 بج گئے, پھر آپ سوئیں, پھر سارا دن آپ 12-1 بجے تک بھی سوتے رہیں, سارا دن سستی اور نحوست چھائی رہے گی. اپنے اندر نا بلند ہمتی پیدا کیجیے. ابھی یہ پچھلے دنوں وہ ورلڈ کپ ہوا نا قطر کے اندر, تو ایک معذور بچہ دیکھا نا جی, نوجوان جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھی, لیکن وہ کتنا ایکٹیو, وہ ترقی کرتا ہے, اور جو ہے نا وہ ورزش کرتا ہے, روزانہ ورزش کرتا ہے, روزانہ ترقی کرتا ہے. وہ قرآن کتنا اس کو یاد ہے, احادیث اس کو کتنی یاد ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا شاگرد ان سے سیکھتا ہے. یعنی ٹانگیں نہیں ہے لیکن اس کے اندر ہمت جرت موجود ہے, ہمارے اندر نہیں ہے. بلند ہمتی اپنے اندر پیدا کریں. اللہ رب العزت بھی کہہ رہے ہیں, خذوا ما آتیناکم بقوہ, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو. اور دوسری جگہ فرمایا, خذ الکتاب بقوہ, کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ. جو بلند ہمت شخص ہوتا ہے نا وہ سست نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں. تفاسیر میں, قرآن میں جہاں بھی انبیاء کا ذکر ہے ان کی زندگی پڑھیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی, 950 سال. انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے اپنی قوم کو دعوت دی, رات کو بھی دن کو بھی, نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. 950 سال تبلیغ کی, ماریں کھائیں, تشدد برداشت کیا, لیکن اللہ کی طرف بلانے میں سستی نہیں کی. شعیب علیہ السلام پڑھیں, ساری زندگی قوم کو سمجھاتے رہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں. 63 سالہ زندگی, اس میں بھی 40 سال کے بعد اللہ کے نبی کو نبوت ملی. 23 سالہ زندگی میں کتنی کامیابیاں حاصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ایک لمحہ انہوں نے ضائع نہیں کیا. ہم لمحہ کیا, گھنٹوں, مہینے اور دن اور جو ہے نا وہ ضائع کرتے ہیں, سال ضائع کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت سے نا دعا بھی کیا کرتے رہا کریں. اسی طرح سستی کا علاج یہ بھی ہے, کھانا کم کھائیں. روزانہ تھوڑا کھانا کھایا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک حصہ خالی رہنے دیں. جب آپ زیادہ کھائیں گے سست ہو جائیں گے. نہ زیادہ کھائیں نہ زیادہ سوئیں. یہ دنیا دار لوگ, یہ اواری ہوٹل ہے نا جی مار روڈ پر, اس کے مالک کے بارے میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا. اس نے یہ طے کر لیا کہ میں نے پوری دنیا کے اندر یہ ہوٹلوں کا جال بچھانا ہے, اور اس نے محنت کی, سستی چھوڑ دی. 16
جو ہے نا سال تک 16 سال تک وہ بستر پر سونے کے لیے نہیں لیٹا، اسے جب نیند آتی کرسی پر ہی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا کرتا تھا، دنیا بنانے کے لیے وہ اتنی محنت کرتا تھا۔ اور کچھ کرنا ہے نا، کچھ حاصل کرنا ہے تو یہ سستی چھوڑنا پڑے گی، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اب وہ سویا رہے، پڑھے ہی نہ، اور جب امتحان میں ناکام ہو جائے تو کہے اور جو آؤٹ آف سلیبس، یہ جو پیپر ہی بڑا مشکل آیا سی چیز، جو پڑھا ہی نہیں تو پھر پیپر کیسے حل کر سکو گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، آپ پڑھیں اللہ کے نبی کی کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، پریشانی سے، عاجزی سے اور سستی اور کاہلی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے، لوگوں کے دباؤ سے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دعا جو اللہ کے نبی نے کی ہے یہی کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، جس میں ایک یہ دعا بھی ہے، اے اللہ میں سستی کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سستی اور کاہلی چھوڑیں، چست بن جائیں، صحیح مومن بن جائیں، اللہ کے دین کا کام بھی کریں، عبادت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ذمہ داریاں عائد ہیں وہ بھی پوری کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔